دنیا کے سمندروں کی گہرائی میں چھپے 16 خرب ڈالر تک مالیت کے معدنی خزانے پر امریکہ اور چین کے درمیان نئی دوڑ شروع ہو گئی، مگر افریقہ کو خطرہ ہے کہ یہ دوڑ اس کی معیشت اور سمندری ماحول دونوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دنیا کے سمندر بظاہر خاموش، لیکن ان کی تہہ میں چھپا ہے ایسا خزانہ جو آنے والے برسوں میں عالمی طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ گہرے سمندر میں موجود معدنی ذخائر کی مالیت 16 خرب ڈالر تک بتائی جا رہی ہے۔ یہاں آلو کے حجم جیسی دھاتی گٹھلیاں موجود ہیں جن میں کوبالٹ، نکل، تانبا اور مینگنیز شامل ہیں، جبکہ زیر آب پہاڑوں میں نایاب زمینی عناصر بھی پائے جاتے ہیں۔ یہی وہ معدنیات ہیں جو موبائل فونز، جدید ٹیکنالوجی، الیکٹرک گاڑیوں، صاف توانائی اور دفاعی صنعت کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ اور اب امریکہ اور چین اس سمندری خزانے کی دوڑ میں آمنے سامنے ہیں۔ امریکہ چین میں معدنیات کی پروسیسنگ میں انحصار کم کرنا چاہتا ہے، اسی لیے واشنگٹن نے گہرے سمندر سے معدنیات حاصل کرنے کو قومی سلامتی سے جوڑ دیا ہے۔ 2025 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گہرے سمندر میں کارکنی تیز کرنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا، جس کے بعد بحر الکاہل میں تلاش کا عمل تیز ہو گیا۔ چین بھی پیچھے نہیں، بیجنگ کے پاس بین الاقوامی سی بیڈ اتھارٹی کے 31 ایکسپلوریشن معاہدوں میں سے 5 موجود ہیں۔ چین گہرے سمندر میں تحقیق اور تلاش کا دائرہ بڑھا رہا ہے، جبکہ 2030 تک بحیرہ جنوبی چین میں مستقل گہرے سمندری تحقیقی مرکز قائم کرنے کی تیاری بھی جاری ہے۔ لیکن اس نئی دور سے سب سے زیادہ تشویش افریقہ میں پائی جاتی ہے۔ افریقی ممالک کو خدشہ ہے کہ اگر دنیا کی سرمایہ کاری سمندر کی تہہ میں منتقل ہو گئی تو افریقہ کے وسیع معدنی ذخائر نظر انداز ہو سکتے ہیں۔ صرف جمہوریہ کانگو کے معدنی ذخائر کی مالیت تقریباً 24 خرب ڈالر تک بتائی جاتی ہے۔ موریشیس، موزمبیق، جمہوریہ کانگو، ملاوی، کینیا اور میڈغاسکر، ان سمیت 6 افریقی ممالک گہرے سمندر میں کانکنی پر احتیاطی وقفے یا پابندی کے مطالبے کی حمایت کر چکے ہیں۔ لیکن اصل خطرہ صرف اربوں ڈالر کا نہیں، سمندر کی زندگی بھی داؤ پر ہے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں کانکنی سے ایسے نازک ماحولیاتی نظام تباہ ہو سکتے ہیں جو لاکھوں سال میں تشکیل پائے۔